نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 برس کے مجاہدوں کے بعد مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. 20 برس کے دکھ اٹھائے ہیں اور اس گھر سے نکالے گئے. کس خوف سے نکلے, کس دکھ کے ساتھ نکلے. جب آپ نے یوں مکے کی وادی پر ایک نظر ڈالی تو ارشاد فرمایا, یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی, اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے, تو مجھے کتنا محبوب ہے. لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک, تیری اگر میری قوم مجھے تجھ سے جدا نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. ان جذبات کے ساتھ آپ نکلے, غار میں چھپے, راہیں بدلیں. اس غم کی تسلی کے لیے قرآن آیا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ غم نہ کریں, جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو مکے واپس لائے گا, عزت کے ساتھ لائے گا. اور وہ دن آ گیا. 8 برس کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا. 8 ہجری میں آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ بھی ایسے سر اونچا کر کے داخل ہوتے. نہیں نہیں نہیں, پھلدار شاخ ہمیشہ جھکتی ہے. جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر, جس پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے. تو آپ کے 10 لشکر ابو سفیان کو اوپر چوٹی پر روکا, عباس بن عبد المطلب ساتھ کھڑے کر دیے. پہلا لشکر گزرا خالد بن ولید کا 1000 کا. انہیں ابو سفیان کو دیکھ کے نعرہ لگایا, اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد کا. اچھا, چھوکرا سردار بن گیا. پیچھے دوسرا لشکر بھیجا زبیر ابن عوام کا 500 کا. انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا زبیر. کہا اچھا, تیری بہن کا بیٹا, صفیہ کا بیٹا. کہا ہاں. کہا واہ, یہ بھی سردار بن گیا. تیسرا لشکر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے میں مار کھانے والے اور مر کے بچنے والے 300 کا لشکر. انہیں ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو غفار ہے. کہ مالی والے غفار. پھر آپ نے اس کے پیچھے چوتھا لشکر بھیجا تو تکبیر کہی اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اسلم ہے. کہ اچھا ہوں گے. اس کے پیچھے آپ نے بنو کعب کا لشکر 500 کا لشکر, بشیر بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا. کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے آ کر تکبیر پڑھی. کہ یہ بنو شیبان ہے. پھر اس کے بعد نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ موزینہ ہے. پھر اس کے بعد معبد خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 800 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جوہینہ ہے. پھر اس کے بعد بنو خزاع بنو بکر, جن کی وجہ سے یہ لڑائی ہو رہی ہے, وہ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کے صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ شامل ہو گئے. اور ابو سفیان کے سامنے جب یہ لشکر گزرا بنو بکر کا, کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر ہیں. بنو بکر ہیں 200 کا لشکر. کہ بؤسل بنی بکرن, برباد ہو, بیڑا غرق ہو بنو بکر کا. ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. کہ ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. پھر اس کے پیچھے بنو اشجع, ماقل بن سنان اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ہاتھ میں جھنڈا. کہ یہ کون ہے؟ نہ بنو لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو لیث ہیں. وہ 250 کا لشکر. اس کے پیچھے بنو اشجع, ماقل بن سنان اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا 300 کا لشکر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اشجع. آپ نے 5000 کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے روانہ کیا. تو وہ اس کے پیچھے 5000 کا لشکر لے کر آپ خود مکے کی طرف روانہ ہوئے. دائیں طرف ابوبکر صدیق تھے, بائیں طرف اسعد بن زرارہ, یہ انصار میں سے, مہاجرین میں سے اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا. اور آپ کے صفوں کو درست کرنے والے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس لشکر کا جھنڈا تھا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. جب یہ لشکر گزرا اور ایک گرد و غبار اور اس میں عمر کی آواز کڑکتی ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگے یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ عمر کی آواز ہے. کہا واہ واہ, یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے. بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ ہے اور یہ بہت مختصر کمزور قبیلہ تھا قریش کا. تو ابو سفیان نے حقارت سے کہا اچھا بنو عدی کو بھی پر لگ گئے, عمر جیسا صفیں درست کر رہا ہو. تو یہ سارا جب منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا ابو سفیان, عباس, میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو سفیان, وہ تجھے کب عقل آئے گی؟ تو ابھی بھی نہیں سمجھ رہا. وہ یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے.
ابھی پتہ چل جائے گا. بادشاہ بھی دیکھے جب وہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلة وكذلك يفعلون. جب بادشاہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. لیکن جب اللہ سے ڈر کر تلوار اٹھانے والے، جب ان کو اللہ عزت دیتا ہے تو ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا، ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا. یہ بادشاہوں کی ریت ہے. بامیان کی لڑائی میں چنگیز خان کا پوتا چغتائی کا بیٹا، چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوجی بڑا، اغدائی چھوٹا، چغتائی اس سے چھوٹا، طلوئی سب سے چھوٹا. چغتائی کا بیٹا قتل ہوا تو بدبخت وہ خیمے میں بیٹھا تھا. جب اس کی لاش لائی گئی تو اس نے سب کو کمرے سے نکال دیا، خیمے سے نکال دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد خود شمشیر لے کر نکلا اور خود آ کر اس نے بامیان پہ حملہ کیا. جب فتح ہوا تو ان کی عادت تھی بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، بوڑھے مرد عورت قتل کر کے، بچوں کو قتل کر کے، جوان مرد لڑکے لڑکیوں کو، مرد عورتوں کو غلام بناتے تھے. لیکن جب بامیان فتح ہوا تو اس نے کہا جس کی آنکھ میں روشنی ہے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، آج میرے پوتے کا بدلہ لیا جائے گا. انہوں نے کتے اور بلے بھی ذبح کر دی. سارے بامیان میں سے 5 آدمی بچے تھے، 5 کسی تہ خانے میں چھپ گئے تھے. باقی سارا شہر نہ انسان چھوڑا، نہ مرغے چھوڑے، نہ جانور چھوڑے، نہ کتے چھوڑے، نہ بلے چھوڑے، سب کو ذبح کر دیا. اگر چوہا بھی نظر آیا تو اس سے بھی انہوں نے تلوار سے اڑا دیا. ایسا ظلم و ستم انہوں نے کیا. ہاں تو اب 20 برس کے دکھ اٹھانے والا آج اپنی تلوار کو بے نیام کر دے، آج وہ خون کی ندیاں بہا دے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب سعد بن عبادہ آخری لشکر گزرا تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہنے لگا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن ہے. الیوم تستحل الحرمہ، آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی جائے گی، آج قریش کے خون سے تلواریں رنگین ہوں گی. اتنے میں ہمارے نبی تشریف لائے تو اب آپ کی آمد دیکھو فاتحانہ. تو آپ کی ٹھوڑی مبارک، سلیمان علیہ السلام تو ٹھوڑی لگاتے تھے نا سینے کے ساتھ، ہمارے نبی نے ایک قدم اس سے آگے رکھا ہوا تھا. آپ کی ٹھوڑی مبارک لگی ہوئی تھی اونٹنی کے پالان کے ساتھ، ایسے جھکے ہوئے تھے. ایسے ٹھوڑی مبارک کو، یہ تھوڑی توازن، اور پالان نیچے ہوتا ہے، اس کا ایک ہننا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. اب نہ لوگ، آپ لوگ اونٹ جانو، نہ ہننے جانو، نہ پالان جانو. میں اونٹ پہ بھی چڑھا ہوں، کھوتے پہ بھی چڑھا ہوں، گھوڑے بھی بھگائے ہیں. بچپن کی زندگی تو دیہات میں گزری، ساری سواریاں بھگائی ہیں، صرف خچر پہ نہیں چڑھا، باقی کھوتے بھی بھگائے، گھوڑے بھی بھگائے، اونٹ بھی بھگائے. تو وہ ہننا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے. تو آپ کی ٹھوڑی مبارک یہاں لگی تھی، اتنا نیچے جھکے ہوئے تھے. ہاں اہل ایمان کے ہاتھ میں جب رزق آتا ہے، اقتدار آتا ہے، وہ اکڑتے نہیں ہیں. وہ ایٹمی طاقتوں کی طرح یہ نہیں کہتے ہم جو چاہیں کر دیں. میں یہ کہہ رہا تھا یہ پھنسنے کا وقت ہے جب طاقتور لوگ یوں کہنا شروع کر دیں ہم جو چاہیں کر دیں تو سمجھو کہ ان کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے. وہ اپنے پھندے میں خود پھنس چکے ہیں. تو جب آپ قریب آئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آج میرے اللہ کی تعریف ہے، وہی اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، بندے کی مدد کی، لشکروں کو شکست دی اور اپنے ماننے والوں کو عزت دی. آج جو کیا میرے اللہ نے کیا. یہ کہتے ہوئے جب آپ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے اوپر سے کہا الیوم یوم الملحمہ، یا رسول اللہ کیا آج گرم دن ہے؟ کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ تو آپ نے جواب دیا الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. تو وہ کہنے لگے تو آپ کے جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے آج خون بہانے کا دن ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ غصے والے ہیں، تلوار میں تیزی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ان کی تلوار کہیں زیادہ نہ چل جائے، آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں، جھنڈا کسی اور کو دیں. قربان اللہ کے محبوب کی حکمت تدبیر. تو آپ نے سوچا اب جھنڈا کسی اور کو دوں، انصار کا سب سے بڑا سردار، وہ اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہے گا پر اس کا دل تو کٹ کے رہ جائے گا. تو آپ نے ان کے بیٹے کا انتخاب فرمایا، قیس بن سعد کو، ان کو بلا کر فرمایا جاؤ ابا سے کہو جھنڈا تیرے حوالے کر دو. تو
تو بیٹے کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی. ہیں کتنی خوبصورت حکمت کی بات ہے. تو آپ وہ گئے کہ ابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا میرے سپرد کرو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی لے کر آؤ تب حوالے کروں. یہ جھنڈے کی تما نہیں ہے, یہ نسبت کی تما ہے. یہ جھنڈے کی تما میں نہیں گیا کہ جھنڈا میرے ہاتھ چوے جی میں ساڈے وزیراں نو ہے نا جھنڈے والی کار مینوں لب جائے میں جویں بھی ہو جائے. یہ تما ہے نسبت کی کہ مجھے نسبت ملی رہے کہ میں نبی کے جھنڈے کا اٹھانے والا ہوں. تو جب ان کا یا رسول اللہ وہ تو نشانی مانگ رہے ہیں تو آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا کہ جاؤ اس کو حوالے کرو کہ یہ پگڑی نشانی ہے. تو امامہ لے کر آئے, دیکھتی سر جھکا دیا قسماً وطاعتا, قربان میں ابھی حاضر. جھنڈا اپنے بیٹے کو پکڑایا اور خود پیچھے چلے گئے. جب اللہ کے نیک بندے, جب اللہ سے ڈرنے والے وہ اقتدار پر آتے ہیں تو وہ یہ منظر دکھاتے ہیں, اور جب باطل طاقتیں یا ایمان والے جن کے دل مر چکے ہوں, اندھے ہو چکے ہوں, جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ منظر دکھاتے ہیں جو آج کی طاقتیں دکھا رہی ہیں. ان سب کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے.